جو سب سے پہلی نشانی ہے، ٹھیک ہے، جو ہونے والی ہے، وہ ہے دجال کا خروج، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور مہدی، عیسیٰ علیہ السلام اور دجال، مسیح دجال، یہ تینوں علامتیں ایک وقت میں ایک وقت ہونے والی ہے۔ پچھلی کڑی سے اس کڑی کو میں یوں جوڑوں گا کہ سب سے پہلے جو ہے امام مہدی آئیں گے، امت مسلمہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گی، نیکوکار بدکار برے لوگ مارے جائیں گے، جنگ ہوں گی خود مسلمانوں میں سے اور اس کے علاوہ کافروں میں سے۔ اس کے بعد امن و امان کا ایک ماحول ہو جائے گا، دنیا جو ہے 7، 8 یا 9 برس تک جو ہے ایسا دورہ دیکھیں گی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ انہی کے زندگی کے ایک وقت میں، ایک مرحلے میں، واللہ عالم یہ کب ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن امام مہدی کے زندگی میں ایک مرحلہ آئے گا کہ جس مرحلے میں دجال کا خروج ہوگا، اور دجال کا جب خروج ہوگا تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی ایک آیت، ایک نشانی اپنے ایک نبی کو اس سے پہلے اٹھا لیا تھا۔ جب اس کی قوم نے یا ان کی قوم نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ ارادہ کیا اور اللہ رب العزت نے ان کو بررفع اللہ الیہ، اللہ نے کہا، اللہ نے اپنے طرف انہیں اٹھا لیا اور بلا لیا، اب اس نبی کے آنے کا وقت ہوگا۔ تو بہرحال یہ دوسری علامت یا بڑی علامتوں میں پہلی علامت، امام مہدی کے دور میں ہی یہ سلسلہ ہوگا کہ دجال جو ہے خروج کر جائیں گا، وہ نکلیں گا، جس کے کڑی اور سلسلے میں پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس کے بعد دیگر علامتیں ایک کے بعد ایک، پے در پے، ایک کے بعد ایک چلیں گی۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے جو ہے پڑھی، یہ ایک حدیث کا مختصر سا حصہ تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان الساعۃ لا تکون حتی تکون 10 آیات، قیامت ہرگز قائم نہ ہوں گی جب تک کہ تم 10 آیتیں نہ دیکھ لو گے، اس کی 10 بڑی بڑی نشانیاں نہ ظاہر ہو جائیں گی، قیامت تب تک قائم نہیں ہوں گی۔ جس میں سے فرمایا 10 آیات، الدخان، دھوئیں کا نکلنا، اس کے بعد فرمایا والدجال، اور مسیحی دجال کا خروج، اس کا نکلنا، پھر فرمایا والدابہ، اور زمین سے ایک جانور کا نکلنا، وطلوع الشمس من المغرب، اور سورج کا مغرب سے نکلنا۔ بہرحال حدیث اور طویل ہے، لمبی ہے۔ تو اس حدیث میں جو علامتیں بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں ایک علامت ہے والدجال، کہ دجال کا خروج یہ علامت قیامت کی بڑی نشانی ہے، اور میں اور آپ جیسے کہ ہم جانتے ہیں علامت یہ قیامت کی یہ بڑی نشانی آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوں گی۔ دجال، عیسیٰ علیہ السلام، سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ نشانیاں اب جو ہے توبہ کے دروازے بند ہے، یاد رکھیے ایک شخص کے لیے۔ اس سے پہلے کہ اس نے توبہ کر لی تھی ایمان لا کر، یا اگر مومن تھا تو نیک کام کر لی، مطلب توبہ کر لی اور نیکی میں بڑھ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ توبہ کے دروازے بند ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے نشانیوں کو جاننا بہت زیادہ اور بھی ضروری ہے ایک مومن کے لیے، اس لیے کہ توبہ اور استغفار کے دروازے بند ہونا ایک بہت زبردست اللہ رب العزت کے ایک رحم، اور جو رحم اور کرم انسان پہ ہوتا ہے کہ اس کی خطاؤں کو معاف کرنے، اس نے توبہ کیا وہ بند کر دے گا، اس سے پہلے جو کرنا ہے کر لے، توبہ کر لے اپنے گناہوں کی۔ تو بہرحال دجال، اسے مسیحی دجال بھی کہا جاتا ہے۔ اب مسیحی دجال کیوں کہا جاتا ہے، اس کا یہ اسم اس طرح سے کیوں کہا جاتا ہے، اس کے مختلف بہرحال معنی جو علماء نے لکھے ہیں کہ وہ جھوٹا ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس وجہ سے اسے مسیحی دجال کہا جاتا ہے۔ یا دجال کا معنی ہوتا ہے وہ جو دجل اور فریب، دھوکے بازی، جھوٹ، مکر یا کذب، جھوٹ کے اندر بالکل اعلیٰ درجے کا، پرلے درجے کا جھوٹا، اس کو کہتے ہیں دجال، بولتے نامزان میں یہ تو دجال ہے، مطلب جھوٹا ہے۔ تو یہ لفظ ہم سب جانتے ہیں، اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس عنوان کے اندر میں نے جہاں تک ہو سکی کوشش کی ہے کہ تمام تر روایتیں آپ کے سامنے میں صحیح درجے یا حسن درجے کی رکھوں۔ تو دجال جب ہے اس کے تعلق سے جو سوالات ہمارے ذہن میں آتے کہ مسیح دجال کون ہے، ایک سوال یہ آتا کہ آج وہ موجود ہے، اسی طرح جو کیا اس سے پہلے بھی کبھی اس کو کسی نے دیکھا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، اس کی علامت کیا ہوں گی، یہ کب نکلیں گا، اسی طرح اس کی خروج کے سبب اسباب کیا ہوں گے، کیا وجوہات ہوں گی جب یہ نکلیں گا۔ دجال جو ہے، اس کے علاوہ جو دجال کے بارے میں جو غلط عقائد ہے وہ دیکھیں گے، اور اسی طرح اس سے محفوظ کیسے رہا جائے اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اب آئیے چند باتیں دیکھتے ہیں دجال کے تعلق سے۔ دجال کون ہوگا؟ تو یاد رکھ لیجیے دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہے۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے کچھ خاص طاقتیں دے رکھی ہوں گی اپنی طرف سے، یہ اس کی خود کی کوئی خصوصیت نہیں ہوں گی، یاد رکھیے۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخصیت، ایک شخص ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے کچھ خصوصی طاقتیں دے رکھی ہے جو عام انسانوں کو یا دیگر انسانوں کو اللہ نے وہ طاقتیں اور قوتیں عطا نہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے اسے بھیجیں گا۔ دجال میرے اور آپ کے اور مومنوں کے امتحان کے لیے آئیں گا۔ اسی طرح
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو متنبع کیا اور اس کی گمراہیوں کو واضح کیا اور ہمیں تاکید کی کہ اس کی گمراہی میں مت آنا، اس لیے کہ تمہارے لیے دجال آزمائش، اور کیوں نہ ہو، دجال ایسی کڑی آزمائش ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے اس کے تعلق سے اپنی قوم کو ڈرایا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا۔ سبحان اللہ، پہلے نبی ہیں، انسانی کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے بھی اس سے ڈرایا اور ہر نبی نے ڈرایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن کچھ باتیں میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو اس سے پہلے کوئی نبی نہ بتا سکا، مطلب اللہ نے اسے نہیں بتائی وہ باتیں۔ کہا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اندھا ہوگا، ایک آنکھ خراب ہوں گی، اور یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ یاد رکھ لو وہ اپنے آپ کو رب اعلان کرے گا، تو اللہ کی اسماء و صفات کا علم حاصل کر لو اور جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ اندھا نہیں ہے، اس کی ایک آنکھ خراب نہیں ہے۔ سمجھے آپ بات؟ یہ اضافی علم ہے جو اللہ کے رسول فرماتے مجھے ہی دیا گیا، اس سے پہلے نہیں تھا کسی کو۔ بہرحال تو دجال کے بارے میں جو معلومات ہے رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ شر اور فتنوں کے تعلق سے جتنے سوالات میں کرتا تھا کوئی دوسرا صحابی نہیں کرتا تھا۔ ہر بار یہ کچھ نہ کچھ فتنوں کا سوال کرنے لگا، یہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شر فتنوں کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے، اور میں وہ کہتے اس لیے سوال کرتا تھا اور دیگر صحابہ بھی کرتے تھے کہ کہیں ہم وہ فتنے میں نہ آ جائے، وہ فتنے سے بچنے کے لیے ہم سوالات کرتے تھے۔ تو صحابہ کا فتنے سے بچنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنا، یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کو اور مجھے شریعت کا علم حاصل کرنا پڑے گا اور جاننا پڑے گا یہ تمام چیزیں کیا ہے، جیسے صحابہ جاننے کی کوشش کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ممکن ہر وقت پوچھتے تھے یہ کیسا، یہ کیا، یہ علامت کیسی، وہ نشانی کیسی، یہ کب ہوگا، فلاں کب ہوگا، تاکہ اپنی نفسوں کو، اپنی آل اولاد کو اور اس قوم اور اس ملت کو اس فتنے سے، اس برائی سے بچا سکے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے لیے بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ دجال یہ دنیا میں جو فتنے جتنے بھیجے گئے ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا۔ جتنے فتنے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے، جیسا مال ایک فتنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل جو ہے جس فتنے میں پھنسی وہ عورتوں سے تھا کہ شر اور جو ہے زنا اور اس کام میں وہ پھنس گئے۔ اس امت کے تعلق سے آپ نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو ہر امت کا فتنہ ہوتا ہے، فتنوں کے درجے ہوتے ہیں، لیکن سب سے اونچا، سب سے بڑا، سب سے خطرناک فتنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دجال ہے، یاد رکھیے۔ تو کیا یہ بات جاننا ضروری نہیں ہمارے اور آپ کے لیے کہ وہ سب سے بڑے فتنے کو ہم جانیں وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں؟ لیکن ان تمام علامتوں سے پہلے یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ آپ ہر چیز کو پھر دجال سے جوڑنا نہ شروع کر دیں اور ہر کسی شخص میں دجال کو کھوجنا نہ شروع کر دیں۔ یہ ہوتا ہے جب بھی علامت قیامت کی بات ہوتی ہے، بس اس کے بعد سے آدمی کو ہر جگہ خوف ہوتا ہے۔ دیکھیے، خوف ہونا، فتنوں سے ڈرنا فطری بات ہے، ایک مومن فتنوں سے ڈرتا ہے اس لیے کہ اس کے ایمان جانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو دجال کے بارے میں بتایا، نصیحتیں کی۔ حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ اذان ہوئی فجر کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے آئے، فجر کے بعد آپ ممبر پہ چڑھے اور اعلان کیا اور علامت قیامتیں بتائی، دجال کی فتنوں کے بارے میں بتایا، حتیٰ کہ ظہر ہو گئی، ظہر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئے، ظہر سے پھر ہمیں تاکیدیں کی، حتیٰ کہ عصر کر دی، عصر کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر ہمیں علامت قیامت اور نصیحتیں بتائی، حتیٰ کہ مغرب کر دی۔ جب رات ہونے لگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے گئے تو صحابہ آپ سے دیکھا صحابہ ڈر رہے ہیں اور گھبرا رہے ہیں، جب کھجوروں کے درخت پیچھے ہلنے لگے اندھیرے کے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھبراؤ مت، اگر دجال میرے رہتے ہوئے آ گیا تو میں اس کو کافی ہو جاؤں گا، اور میرے بعد آیا تو اللہ ان مومنوں کی مدد کریں گا اور وہ اس کے لیے کافی آ جائیں گے۔ تو گویا صحابہ اس وقت ڈر رہے تھے، اس لیے کہ ہر شخص اپنے ایمان کے لیے ڈرتا ہی ہے، ہر شخص ڈرتا ہے، اس کو ڈر ہے اس کا ایمان نہ چلے جائے۔ تو صحابہ کا ڈر پتا چلا یہ فطری ہے، تو ان علامتوں کو جاننا ضروری ہے۔ فتنوں کے ڈر سے ڈرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ہر چیز میں آپ دجال، اس کی چال بازیاں نہ سمجھیں، ورنہ ہوتا ہی ہے کہ جو کام بھی دنیا میں ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں یہ دجال، دجال کے ساتھی، دجال کے مکر و فریب میں پھنسے لوگ، دجال کی قوم، دجال کی فوج، دجال کا فلاں، دجال کا یہ، ہر چیز کو جو ہے دجال سے جوڑ دیتے ہیں۔ ان باتوں کو جاننا اتنا بہت زیادہ ضروری بھی ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک شخص مجھے ملے، کافی عمر رسیدہ تھے، مجھ سے بات کی، کہا آپ نوجوان ہیں، اللہ نے آپ کو صحت و طاقت دی ہے، کیا آپ اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنا چاہیں گے؟ میں نے کہا کیوں، موقع ملا تو ضرور۔ کہا بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ کہا پھر میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ تو کہا دجال آ چکا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ابھی تک پتہ کیوں نہیں چلا؟ اور کافی قریب ہے وہ۔ میں نے کہا کتنا قریب ہے؟ تو کہا ناندیڑ کے اطراف۔ میں نے کہا اچھا اتنے قریب آ چکا؟ ہاں، اور وہ بہت سنجیدہ تھے اس مسئلے میں۔
کہا ہاں اسی لیے تو میں نے آپ کی تعریف کی، آپ کی جوانی کی اور آپ کی صحت کی، تو ضرور میں تو بوڑھا ہو گیا، پتہ نہیں اس کے آنے تک بچوں نہ بچوں، آپ ضرور جانا۔ میں نے کہا لیکن حدیثوں میں ناندڑ کا تذکرہ نہیں کہ دجال وہاں آئیں گا۔ میں نے کہا وہ فتنہ مچاتے ہوئے آ چکا ہے، تو میں نے کہا اس سے پہلے کون سے شہر میں فتنہ مچایا اس نے؟ تو کہا ہاں وہ تو نہیں پتا چلا، لیکن یہاں آ گیا پتا چل گیا۔ میں بولا ایسا تو حدیث میں کہیں وارد نہیں، جہاں سے نکلیں گا اس کی وضاحت ہے، جہاں جائیں گا اس کی وضاحت ہے، کہاں نہیں جائیں گا اس کی وضاحت ہے، کیا کریں گا اس کی وضاحت ہے، کیا نہیں کر سکتا سب وضاحت ہے۔ تو آپ نے تو سیدھا اس کو یہاں لا لیا۔ تو پھر تھوڑے وہ کشمکش میں آئے، کہا میں سوچ کر، میں نے کہا اور سوچیے ایک بار اور تذکرہ کیجیے اور معلومات ان ڈیپتھ نکالیے کہ اتنی بڑی خبر معلوم کیسے نہیں ہوئی؟ چھوٹی موٹی خبر، فلاں کو کتے نے کاٹ لیا، یہ پان کی پچکاری پھسل گیا، اس کے منہ پہ کیلا لگا، اس کو جوتا پڑتے پڑتے بچ گیا، دن بھر چلتی ہے، اتنی بڑی خبر دجال کا آنا اور میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تھوڑے فکر مند ہو گئے۔ ٹھیک، اتنا بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہر جگہ دجال، ہر کسی اندھیرے کے پیچھے دجال کو تصور کرے، ہر شخص میں دجال کی چال بازیاں تصور کرے، ہر انسان جو مسلمان کے خلاف کچھ کرے ہاں دجال کی فوج کا آدمی دکھتا ہے، یہ اس طرح سے بھی نہیں۔ اسی لیے ضروری ہے اس عنوان کو سمجھنا اور جاننا۔ آئیے آگے جو ہے جہاں دجال کی معلومات رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کے مکر، فریب، فتنے اور فساد سے ہم اپنی حفاظت کر سکیں، اسی طرح جو ہے یہ بات بھی جاننا ضروری کہ اللہ رب العزت جس کو بچانا چاہے وہی بچ سکتا ہے اس کے فتنوں سے، یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے۔ کوشش ہمارا کام ہے، جاننا ہمارا کام ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہمارا کام ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے اللہ رب العزت ہی اس کے فتنوں اور شر سے جس کو بچا لے وہ بچ سکتا ہے۔ اب اس کا نام مسیح دجال کیوں ہے؟ تو مسیح دجال اس لیے کہا جاتا ہے اسے کہ اس کی ایک آنکھ جو الٹی آنکھ ہوں گی، بائیں آنکھ، یہ خراب ہوں گی، تو علماء لکھتے ہیں اس وجہ سے اس کو مسیح، اور دجال جھوٹ کی وجہ سے، مسیحی دجال مطلب ایک آنکھ سے اندھا، جھوٹا۔ اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ وہ چونکہ ساری زمین پر گھومے گا، دجال جب نکلیں گا، ظہور کریں گا تو پوری زمین پر گھومیں گا، کوئی شہر کوئی بستی اس کی فتنے سے نہیں بچنے والی، یاد رکھیے۔ تو گھومیں گا چونکہ پورے اس میں، تو لہذا چونکہ وہ گھومیں گا اس وجہ سے اس کو مسیحی کہا جاتا ہے، گھومنے والا، گھوم کر جو دجل، مکر، فریب، جھوٹ کو پھیلائیں گا، مسیح دجال، یہ اس کے اسم، اس کے جو ہے نام کے تعلق سے آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے دجال کا دعویٰ کیا ہوگا؟ یاد رکھیے دجال کا دعویٰ یہ ہوگا، اور بہت بڑا دعویٰ کریں گا۔ پہلے وہ دعویٰ کریں گا ایک نیک شخص ہونے کا، دوسرا وہ دعویٰ کریں گا نبی ہونے کا، تیسرا وہ دعویٰ کریں گا رب ہونے کا، یہ اس کا دعویٰ ہوگا، یاد رکھیے۔ پہلا نیک شخص، دوسرا نبی، اور تیسرا وہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ جو ہے اعلان کر دیں گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے وضاحت کی اور فرمایا اور یوں کہا، جس کو جو ہے صحیح بخاری نے روایت کیا، بے شک دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں، یاد رکھو۔ مطلب وہ رب ہونے کا دعویٰ کریں گا، ارے مسلمانوں جان لو اللہ رب العزت کانا نہیں ہے، ایک آنکھ اس کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ایک آنکھ خراب نہیں ہے اس کی، تمہارا رب کانا نہیں ہے، جبکہ دجال کیا ہوگا؟ کانا ہوگا، رب ہونے کا دعویٰ کریں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دجال کے بارے میں بتایا تو صحابہ جو ہے اس معاملے میں بڑا غور و فکر کرنے لگے، اور ایک شخص تھا جس کے اندر کچھ صفتیں صحابہ نے دیکھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے تعلق سے بتایا کرتے تھے، انہوں نے ایک شخص میں صفت دیکھی۔ اس کا ایک بڑا لمبا واقعہ آتا ہے، وہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ ابن سیاد نامی ایک شخص تھا جو یہودی تھا، اس کے والدین یہودی تھے، یہ بھی یہودی تھا، اور صحابہ اس کے تعلق سے سوچا کرتے کہ یہ شاید دجال ہے۔ اور روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں، اور یہ کہا آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب اور چند دیگر لوگ ابن سیاد کے پاس جانب روانہ ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ گئے۔ وہ فرماتے آگے، انہوں نے اسے بنو مغالہ کے ایک قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہوا پایا۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا، مطلب یہ جوان نہیں ہوا تھا، وہ چھوٹا بچہ تھا ایک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آمد کا اس وقت اسے پتا چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے، صحابہ کو ساتھ چلے۔ ابن سیاد جس کے بارے میں صحابہ کو شک تھا، جو صفتیں جو بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لڑکی کے اندر کچھ باتیں دکھتی تھی، صحابہ نے آپ سے بیان کیا، آپ سے کہا چلو پھر دیکھتے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے صحابہ کے سامنے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ وہ گئے، ابن سیاد کو یہ پتہ ہی نہیں چلا، آپ جب پیچھے گئے اور اس کی پیٹھ پر ایک زوردار مارا، تب اسے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کا میں رسول ہوں؟ کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ تم امیوں کی طرف بھیجے گئے نبی ہو۔ میں نہیں مانتا یہ بات کو، امیوں کی طرف، عربوں کی طرف بھیجے گئے نبی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابن سیاد سے فرمایا اور کہا، اس سے کہا، اللہ کے رسول نے پوچھا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟
اور تو اس نے کہا, پھر ابن سیاد نے آپ سے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے, اور میں اللہ کا رسول ہوں, اور میں تمام انبیاءوں پر ایمان لاتا ہوں جو پچھلے گزرے ہیں. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے رسالت کا انکار کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا. اور اس کے بعد آپ نے پوچھا تجھے کیا نظر آتا ہے؟ تو اس نے کہا, ابن سیاد نے, میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے. اس سے مراد اس کے پاس شیاطین آتے تھے جو اس کو سچ اور جھوٹ بولتے تھے. کہا میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے. کہا اچھا. اس کے بعد ابن سیاد نے جو ہے جب کہا میرے پاس, آپ نے فرمایا پھر تو تیرا معاملہ تو خلط ملط ہو گیا, تو دجال نہیں, دجال یقینی ہوگا, خلط ملط نہیں, سچا اور جھوٹا نہیں, اس کو پتا ہوگا وہ کیا ہے. تو کہا پھر تو تیرا معاملہ خلط ملط ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے, ایک چیز چھپا رکھی ہے, کیا تو بتا سکتا ہے وہ چیز کیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے گھر سے تو آپ پر ایک نئی سورت کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی, جس سورت کی ان آیتوں کے تعلق سے سورت کا نام آپ نے اپنے دل میں رکھا تھا, ابھی صحابہ کو بھی نہیں کہا تھا. تو فرمایا کیا تو جانتا ہے میرے دل میں کیا جو میں نے تجھ سے چھپا رکھا ہے؟ تو ابن سیاد نے جب یہ سنا تو کہا, اور پہلی دیر تو خاموش رہا. اس کے بعد اللہ نے اسے توفیق نہ دی, بولنے کی کوشش کرنا چاہنا تھا, وہ کوشش کیا, بول نہ سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں دخان لفظ, سورہ دخان نازل ہوئی تھی, وہ لفظ چھپا رکھا تھا. اس نے کوشش کی ان شیاطین کے ذریعے معلوم کرنے کی, نہ کر سکا, لیکن اتنا ضرور معلوم کر سکا اور کہا دخ دخ, تیرے دل میں دھواں دھواں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے یہ جواب دیا, آپ کے دل میں ایک لفظ چھپا تھا, کوشش کی, کچھ حد تک پہنچ گیا, یقین تو سے دخان لفظ نہیں بول سکا, گھبرا گیا, پریشان نہ, چکے جب شیاطین کسی کو بات پہنچاتے ہیں نا وہ مکمل نہیں پہنچا سکتے ہیں, جھوٹ موٹ ملا کر کرتے ہیں. تو کچھ حد تک بہرحال اس نے اس بات کو کہہ دیا اور دکھ کہا, اور اس کو اس کی توفیق نصیب نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھٹکار ہے تجھ پر, تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے, مطلب تو ایک کاہن ہے اور اس کہانت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. صحابہ کو وضاحت کر دی دجال نہیں ہے, وہ کاہن ہے صرف ایک. تو آپ کو پتا چلا کاہن جو کہانت کرتے ہیں وہ آپ کی دل کی بات بھی بتا سکتے ہیں کبھی کبھار, اس لیے کہ وہ شیاطین کے ذریعے, جو آپ نے فرمایا شیطان انسانی رگوں میں کس طرح دوڑتا ہے, خون کی طرح دوڑتا ہے, تو وہ شیاطین جو پرلے درجے کے شعبدے باز ہوتے ہیں, ان شیاطین کے ذریعے آپ کے دل کی بات بھی پتا کر سکتے. اس لیے آپ بہت سارے واقعات سنتے ہیں نا, بہت بڑے فلاں تھے, ان کے پاس کوئی شخص گیا, دل میں برا سوچتا تھا, انہوں نے اس کے گال پہ تھپتا ہوا, کہا بیٹا بڑوں کے بارے میں برا نہیں سوچتے. آپ بولتے ہیں نا اس کو کیسے پتا چلا میں برا سوچ رہا تھا, سمجھ گئے آپ کیسے پتا چلا؟ اسی طرح کی شیاطین ان کو خبریں دیتے ہیں اس کے دل میں کیا ہے, ٹھیک ہے, شعبدے بازیاں کراتے ہیں, اس طرح کی باتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دکھ تھا, چھپا کے لیے دخان تھا. بہرحال کچھ حد تک مکمل تو نہ بول پائے, لیکن ضرور دکھ کے الفاظ کا ہے. اللہ نے اس کو مکمل بولنے کی توفیق نہ دی, لیکن صحابہ کا جو ایک غلط فہمی تھی کہ ابن سیاد جو ہے یہ دجال ہے, وہ معاملہ وہ ہو گیا. اس کے بعد آگے کی روایت آتی ہے, سالم بن عبداللہ بن عمر جو ہے فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ عمر بن عبداللہ نے, جو والد نے ان سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ابن سیاد جب گھر جا کے سو گیا, لیٹ گیا, چونکہ صحابہ کو ابھی تھوڑا شک تھا, آپ سمجھ چاہتے تھے کہ کنفرم ہو جائے, چھپتے چھپتے اس سے گھر کے پاس گئے اور مختلف اس کے کھیت میں پہنچے. وہ سو رہا تھا, اس کی ماں جو ہے کچھ کام کر رہی تھی, اور جھاڑوں کے پیچھے چھپتے ہوئے, حضرت عمر ان کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ, چھپتے ہوئے ابن سیاد تک پہنچنے لگے. اتنے میں اس کی ماں نے دیکھ لیا اور کہا ابن سیاد, جو اس کا نام صاف تھا, صاف جو ہے محمد جو ہے تمہیں جو ہے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی ماں بیچ میں دخل نہ دیتی تو پھر تو معاملہ اس کا پورا آج کھل ہی جاتا کہ یہ کیا ہے, کیونکہ وہ کچھ نیند میں بڑبڑا رہا تھا, آپ سے وہ سننا چاہتے تھے کیا بڑبڑاتا ہے. بہرحال لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, پھر اس سے وہی سوالات کی جو پہلے کیے تھے, کیا تو یہ اس چیز کا جو ہے گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بہرحال پورا معاملہ آپ نے فرمایا کہ ایک شعبدے باز ہے, اس سے زیادہ بہرحال ابن سیاد اور کچھ نہیں تھا. اور قیامت تک چونکہ 30 دجال آئیں گے, 30, جس میں سے دجال اکبر وہ مسیحی دجال ہوں گا جو قیامت سے پہلے آئیں گا, اور 29 چھوٹے چھوٹے ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن ابن سیاد بہرحال یا تو کچھ علماء کے نزدیک چھوٹا دجال تھا یا ایک شعبدے باز کاہن تھا, لیکن 30 دجال, 30 جھوٹے, اور پورے 30 نبوت کا دعویٰ کریں گے, پورے 30. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک 30 دعوے دار ہوں گے, ٹھیک ہے. بہرحال اسی طرح ایک سوال ذہن میں آتا ہے, جب دجال اتنا خطرناک ہے کہ آدم علیہ السلام نے ڈرایا, دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتایا, قرآن میں دجال کا تذکرہ کیوں نہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے تعلق سے بڑی بہترین بات لکھتے اور کہتے ہیں دجال کے فتنے سے صرف وہی شخص بچ سکتا ہے, دجال کے فتنے سے صرف وہی شخص بچ سکتا ہے جو احادیث رسول کو ماننے والا ہو, ورنہ اتنے بڑے فتنے سے وہ نہیں بچ سکیں گے. یاد رکھیے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا
منکر حدیث ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہرحال کہتے ہیں اہل قرآن نہیں ہوتے ہیں، منکر حدیث صحیح لفظ ہے ان کے لیے، حدیث کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اب چونکہ قرآن میں تذکرہ نہیں ہے دجال کا، لہٰذا ہم نہیں مانیں گے، لہٰذا ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو انداز لگا لیجیے، اللہ ابن کثیر نے بڑی پیاری بات کہی، چونکہ اللہ رب العزت کتاب کے ساتھ ساتھ نبی کی زندگی کو محفوظ کرتا ہے، تاکہ کتاب تو ایک گائیڈ بک ہوتی ہے، گائیڈ لائنز ہوتے ہیں، اس گائیڈ لائنز پر کیسے عمل کرے وہ نبی کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی کتاب یہ جو ہے اگر ایک تھیوری ہے تو نبی کی زندگی پریکٹیکل نمونہ ہوتی ہے کہ اس تھیوری پر کیسے عمل کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بہرحال جو نبی کی سنت پر عمل کریں گا، حدیث رسول کے ماننے والا ہوگا، وہی بچ سکیں گا، ورنہ باقی تو پھر ڈوب جائیں گے اسی چکر میں کہ قرآن میں نہیں ہے۔ اور واقعتاً قرآن میں بہت ساری باتیں نہیں علامت قیامت کے تعلق سے، چند باتیں تو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج و ماجوج کا خروج ہونا، زمین سے جانور کا نکلنا، سورج کا مشرق مغرب سے نکلنا، کچھ ہے، سب نہیں ہے، لیکن تو اس میں سے یہ بھی ایک بڑی نشانی موجود نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگوں کا ایک شبہ ہوتا ہے، شبہ کا جو بہرحال آپ ازالہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں فرمائی کہ قیامت سے پہلے 10 نشانیاں آئیں گی، اور یہ 10 نشانیاں میں جب ایک آ جائیں گی تو باقی ایسے آئیں گی جیسا مالا ٹوٹنے کے بعد موتی کے بعد کھسکنا شروع ہو جاتا ہے، بالکل فوراً ایک کے بعد ایک، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، آپ نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 3 چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو کسی شخص کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہ دیں گا، اس سے پہلے اگر ایمان نہ لا چکا ہو، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نکلنا اور زمین سے بڑے جانور کا نکلنا، ان 3 چیزوں سے پہلے ایمان ضروری ہے، ورنہ ایمان کوئی فائدہ مند نہ ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں اور ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، لیکن میں ایک ایسی بات تمہیں بتاؤں گا جو اس سے پہلے انبیاء نے نہیں بتایا، اور کہا تو جو ہے دجال کا آنا ہے، اور یاد رکھو تمہارا رب کا آنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول سے وضاحت کی۔ اسی طرح خروج دجال کے نکلنے سے پہلے کیا معاملات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے، کیا حالات ہوں گے دنیا کی، ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو خروج دجال سے پہلے نافع بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، تم جزیرے عرب میں جنگ کرو گے۔ ان حدیث کی وضاحت ویسے میں نے پہلے کی ہے، جو امام مہدی کے اس میں نہیں تھی، بہرحال پھر ایک خالی مختصر سا پھر بریفنگز دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ بہت طویل واقعات ہیں جو گزر گئے ہیں، جو امام مہدی کے ہم نے پچھلے کڑی میں دیکھ لی ہے، اس کے اندر بہرحال مختصر دہراتا ہوں۔ تو تم عرب میں پر حملہ کرو گے، امام مہدی آئیں گے، تم ان کے ساتھ مل کر حملہ کرو گے اور فتح یابی حاصل ہوگی۔ پھر تم جو آپ سے فرماتے تم ایران پر حملہ کرو گے، اللہ فتح دیں گا۔ پھر تم جو ہے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جو ہے تم جو ہے رومیوں پہ حملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گا۔ پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں فتح عطا فرمائیں گا۔ تو یہ سلسلہ ہوگا کہ مسلمانوں کی جنگیں ہوں گی، امام مہدی ہوں گے، مسلمان ایران عراق سے لڑیں گے اور مسلمان روم سے لڑیں گے، اور خود جزیرۃ العرب کے اندر چونکہ برائی پھیل جائیں گی، پہلے وہیں جنگ ہوں گی، اس کو ختم کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے دجال کا فتنہ نکلے گا۔ یہ فتنہ کب نکلے گا اس کے تعلق سے بہرحال وقت نہیں کہ وضاحت پوری کروں، بس حدیث کا مختصر جو ہے ایک ٹکڑا اور جملہ رکھ دیتا ہوں جو ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا امام مہدی کے۔ اس میں امام مہدی آ جائیں گے، اس کے بعد عیسائی اور مسلمانوں میں صلح ہوگی، صلح ہونے کے بعد مسلمان ایک تیسرے دشمن سے لڑیں گے، تیسرے دشمن سے لڑیں گے تو وہاں یہ ہوگا کہ یہ بات طے ہوں گی پہلے شرائط میں کہ کوئی یہ نہ کہیں گا کہ صلیب کی جیت ہوئی، جو مسلمان ان کا معاہدہ ہوگا، اور عیسائیوں کا جو تیسرے محاذ تیسرے دشمن سے لڑیں گے۔ ابھی دشمن بہرحال کون ہے؟ اکثر علماء نے کہا وہ یہود ہوں گے، ان سے لڑیں گے، اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے جنگ جیت کے، ایک ٹیلے پر مسلمان رکیں گے تو ایک شخص اٹھیں گا اور عہد کو توڑ دیں گا، اور ایک صلیب اٹھا کر کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی، مطلب صلیب بنیاد بنا جیت کی، اس کی وجہ سے ہم جیت گئے۔ ایک مسلمان جو ہے شخص اٹھیں گا اور اس عیسائی جو کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی، اسے قتل کر دیں گا، یا ایک روایت میں اس کی صلیب کو توڑ دیں گا، جس پر عیسائی اپنا عہد توڑ دیں گے، حالانکہ پہلے انہی کی غلطی سے عہد ٹوٹیں گا، ان کا پہلے عہد ہو چکا ہوگا۔ اب مسلمان ان سے جنگ لڑیں گے، کئی جنگیں ہوں گی جن میں بہت سے عیسائی بھی قیدی بن کے مسلمان کے پاس آئیں گے، اور یہ مسلمان ہو جائیں گے پھر، اور مل کر مسلمانوں کے ساتھ پھر عیسائیوں سے لڑیں گے۔ یہ جنگ کا معاملہ چل رہا ہوگا، مسلمان پھر اس جنگ کو جیتیں گے۔ اس جنگ میں جو لشکر جائیں گا مدینے سے نکلیں گا، اس لشکر کے 3 حصے ہو جائیں گے۔ ایک حصہ تو جب سامنے والی فوج کو دیکھیں گا ڈر کر بھاگ جائیں گا، اللہ کے فرماتے ہیں ان کی اللہ توبہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ دوسرا لشکر وہ ہوگا جو لڑیں گا، مطلب 1/3 بھاگ جائیں گا، اب 2/3 لڑیں گے، جس میں سے 1/3 مارے جائیں گے اور 1/3 انتقال کر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اور اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین شہید ہوں گے۔
اس کے بعد آپ فرماتے ہیں 1/3 زندہ بچیں گے اس جنگ میں، مطلب 1/3 بھاگ گئے، 1/3 شہید، 1/3 زندہ بچیں گے، اور اتنا مال غنیمت ملے گا کہ کسی کو انتہا نہیں. مسلمان اپنی تلواروں کو زیتون کے جھاڑوں پر لٹکائیں گے، آرام کریں گے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے زیتون کے جھاڑ اکثر کس علاقے میں ہوتے ہیں؟ اللہ نے اس علاقے قسم بھی کہا والتین والزیتون، یہ فلسطین کا علاقہ ہے، یہاں زیتون ہی اگتا ہے اور دوسری کھیتیاں نہیں ہوتی. تو وہاں مطلب اتنی کثرت ہوں گی کہ فوج اس پہ رکیں گی آرام سے، اور کوئی آواز دیں گا مسلمانوں تمہارے گھروں میں دجال آ گیا ہے. مسلمان خوفزدہ ہوں گے کہ ہم تو گھروں سے نکلے اور دجال آ گیا، فوراً بھاگیں گے. پہلی خبر جھوٹی، دوسری خبر جھوٹی، تیسری خبر سچی ہوں گی. 2 بار جھوٹ بولیں گا شیطان، دجال آ گیا، مسلمان بھاگ جائیں گے. پھر لوگ آئیں گے بولیں گے آپ جھوٹ کوئی نہیں بولیں گے، پھر اعلان کریں گے دجال آ گیا، مسلمان جائیں گے، پھر دیکھیں گے خبر جھوٹ. تیسری آواز سچی ہوں گی، لیکن تیسری بار وہ ظہور ہو جائیں گا. تو یہ چند حالات تھے جو بیک گراؤنڈ میں چل رہے تھے، جو امام مہدی کے اسے میں نے لیا تھا. اب ان حالات میں، ان حالات جنگوں کے علاوہ 6 مزید اور چیزیں ہوں گی جب دجال نکل رہا ہوں گا، اس کے خروج کے بعد 6 مزید. وہ کیا کیا ہوں گی؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حضرت جو ہے راشد بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جب جو ہے استخر فتح ہوا تو ایک منادی نے اعلان کیا خبردار ہو جاؤ دجال ظاہر ہو چکا ہے. اب یہ ایک شہر ہے استخر، اس کا نام حدیث میں آتا ہے. یہ شہر جو ہے یہاں جو ہے یہ جو ہے ایران کا ایک قدیم شہر ہے، یاد رکھیں استخر. بہرحال قدیم زمانے میں ایک شہر تھا، آج بھی کچھ آبادیاں ہیں. تو اس شہر میں مسلمان جنگ لڑیں گے اور وہاں اعلان ہوگا کہ دجال نکل گیا ہے. اسے 2 باتیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے مسلمان ایک ساتھ کئی فرنٹس پہ لڑ رہے ہوں گے مہدی کے ساتھ، ادھر بھی جنگیں چل رہی ہیں ایران عراق میں، ادھر بھی جنگیں چل رہی ہیں فلسطین اور اس کے علاقے میں. وہ امکانات کافی ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، اس لیے فرمایا کہ فتح اور منادی اعلان دے گا کہ دجال نکل گیا، تو ایک جنگ ہوں گی. اس مقام پہ جب مسلمان ہوں گے تو وہ ہوں گا. اب بہت سے شہروں کے تعلق سے آپ تاریخ جانتے ہیں جو آپ کے زمانے میں نہیں تھے، جو تھے آج نہیں ہے. ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے پھر آباد ہو جائے، ہوتا ہے نا اس طرح سے. آبادیاں ایک شہر میں بستی ہے، شہر اجڑ جاتے ہیں، پھر کئی زمانوں بعد سال 2000 سال 4000 پھر آبادیاں وہاں بس جاتی ہیں. ٹھیک، تو بہرحال وہاں ہوں گا. اسی طرح آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا دجال اس وقت تک نہیں نکلیں گا جب تک کہ لوگ اس کا ذکر سے غافل نہ ہو جائیں. دوسری چیز کہ دجال جب تک نہیں نکلیں گا جب تک کہ لوگ اس سے غافل نہ ہو جائیں، حتیٰ کہ خطیب اپنے وعظ اور نصیحت میں بھی اس کو بھول جائیں گے. مطلب لوگ دینی شرعی علم سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ دجال کو بھول جائیں گے. تب تک دجال نہیں آئے گا، یاد رکھ، جب تک کہ اس کو بھلا نہ دیا جائے. دوسرا، ایک تیسری بات آپ فرماتے ہیں، تم یہ کہتے ہو اچھا تھا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بلکہ تیسری بات آپ فرماتے ہیں دجال کے تعلق سے کہ جب تک لوگ غافل نہ ہو جب تک جو ہے دجال جو ہے نہیں نکلیں گا. اسی طرح دجال کی جسمانی علامتیں کیا ہوں گی، یاد رکھیے، جسمانی فزیکل صفتیں کیا ہوں گی. تو یاد رکھیے دجال کی اتنی تفصیلی جسمانی صفتیں آپ نے بتائی کہ ان صفتوں کو پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک بیوقوف آدمی ہے جو دجال کو انسان نہ سمجھے اور اس کو ٹی وی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے لوگوں کے پاس. ایک آنکھ والا ہوگا تو بولے ٹی وی ہے نا، ایک آنکھ دکھتی ہے نا. تو دجال کے بارے میں درس چل رہا ہو، دجال پہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں. لوگوں کا معاملہ اس طرح سے ہے، چونکہ لا علمی اتنی عام ہو چکی ہے کسی کو انتہا نہیں، اور علم سے واقعتاً ہم اتنے دور ہے کسی کو انتہا نہیں، کہ مطلب کبھی کبھار تعجب ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اس قوم اور امت کا. ایک صاحب مجھے ایک واقعہ بتانے لگے، ہنسی بھی آتی ہے لیکن افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے حج کے لیے گئے تو وہاں جو ہے مدینہ میں میوزیم ہے. اگر آپ میں سے کوئی حج عمرہ گیا ہو دیکھا ہوں، مدینہ کی میوزیم کا وہاں بہت پرانی قدیم ایک سائیکل کھڑی ہوئی ہے. سائیکل ہوتی ہے نا، ایک قدیم سائیکل ہے، بہت پرانے بڑے ٹائر ہوتے تھے، اس کے پیچھے کا ٹائر چھوٹا، ایک نمونے کے طور پر میوزیم ہے. تو ایک شخص دوسرے شخص کو لا کر بتانے لگا اور کہنے لگا دیکھیے سائیکل آدم علیہ السلام کی. اندازہ لگا کیا حالت ہے مسلمانوں کی، آدم علیہ السلام کی سائیکل، یہ حالت ہے معاملہ. تو ہر چیز کو کر دیا، اتنی واضح صفتیں بتائی کہ کوئی بیوقوف، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آخر میں یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ انسان نہیں، کوئی مشین ہے، اے ٹی ایم مشینز ہے، کمپیوٹر سکرینز ہے، ایل سی ڈی، پتہ نہیں کیا کیا. بہرحال اتنی واضح نشانیاں. پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح علامتیں بتائی، میں علامتیں رکھتا ہوں، جو خوبیاں بتائی اس کی علامتیں وہ یہ ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک پست قد انسان ہوگا، پست قد سمجھے نا، گڈا قد انسان ہوگا، مضبوط جسم والا. اب یہ صفتیں میں دجال کی بتا رہا ہوں تو آپ ایک دوسرے پہ مت لگائیے، آس پڑوس کے لوگوں پہ مت لگائیے، اتنا دیکھ تیرے لیے بول رہی ہے، ویسا مت کیجیے، ٹھیک ہے، ورنہ ہوتا ہے لگائیں. اس لیے کہ یہ آدم کی اولاد سے ہے تو کہیں نہ کہ انسان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں نا. اس لیے کہ آپ سمجھ میں صحابی کو ایک خطاب کر رکھا وہ اس صحابی سے ملتا جلتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی برائی ہے، گڈا ہونا، صحت مند ہونا، یہ ہرگز نہیں، لیکن اس کے اوصاف آدم کے بیٹوں میں ایسے اوصاف ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا
کہ پست قد ہوگا, ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے مضبوط جسم والا ہوگا, اسی طرح جو ہے بڑے سر والا شخص ہوگا, اور فرمایا دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی, ایک آنکھ جو ہوں گی الٹی وہ بند ہوں گی, مطلب اس پہ چمڑا لگا ہوگا, سیدھا آنکھ نہیں ہوں گی. دوسری آنکھ جو ہوں گی جسے دیکھ پاتا ہوں گا وہ خراب ہوں گی, جیسے انگور ہوتا ہے نا, انگور کا دانا جس کا دیدہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس کا رنگ بدل جاتا ہے, کالا نہیں ہوتا ہے, تو اس طرح سے اس کو نقص ہوگا اس کی دونوں آنکھوں میں. تو ایک خراب, اس پہ چمڑا لگا ہوا, اسی سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے, دجال, کہ ایک آنکھ خراب جس کی ہے دجال, دوسری آنکھ اس کی ایک انگور کے دانے کے جس طرح اس طرح ہوں گی, آنکھیں عیبدار ہوں گی اس کی. اسی طرح دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح جو ہوں گی, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ایک روایت میں آتا ہے کہ آنکھ پہ چمڑا نہیں ہوگا بلکہ وہ آنکھ انگور کی جیسی ہوں گی, دوسری آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں گا. ممکن ہے دونوں چیزیں کہ ہمیشہ بند رکھتا ہوں اور کبھی کھولتا ہوں, اس وجہ سے بند کی علامت میں یہ بتایا گیا, کھلا رکھتا ہوں گا تو اس طرح سے دیکھتی ہوں, بہرحال جو بھی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا, بال اس کے گھنے اور گھنگرالے ہوں گے, پیشانی اس کی بڑی ہوں گے, بہت گھنے بال اور گھنگرالے بال ہوں گے, پیشانی اس کی چوڑی ہوں گی, جلد کا رنگ سفید مطلب گورا انسان ہوگا, اور اس کی دونوں پنڈلیاں بے عیب ہوں گی, ذرا خوبصورت نہیں ہوں گی, آرچ شیپ, مطلب ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے پیر ایسے ٹیڑے ہوتے ہیں نیچے سے, اس طرح سے اس کی کھلے ہوئے پیر ہوں گے, مطلب سیدھے پیر ہوں گا, یا ایسے پیر جس کو دیکھ کر آدمی کو لگے نقص ہے اس کے اندر, تھوڑا لچک ہے, تھوڑی کمی ہے, تھوڑی خرابی ہے اس کے پیروں, تو اس قسم کے اس کے پیر ہوں گے, ٹھیک ہے. اور دونوں آنکھوں کے درمیان 3 حرف لکھے ہوں گے, کاف فے رے. ہر مومن جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو, اگر ایمان والا ہے تو پڑھ لیں گا کافر. کیا لکھا ہوا 3 حرف, کاف فے رے. ہر مومن جس میں ذرہ بھی ایمان ہوگا, پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو, دیکھیں گا اور پڑھ لیں گا کافر. ٹھیک ٹھیک. ابھی کافر جو ہے اس کے سر پہ دونوں آنکھوں کے بیچ, مطلب دونوں آنکھوں کے بیچ کے پیشانی کے حصے پہ لکھا ہوگا, یہ واضح ہے, یہ شخصیت ہے. کچھ لوگ پتہ نہیں عجیب رہتے, کافر ہے نا لکھا ہوا تو کیا کرتے, امریکہ فرانس کافر, امریکہ اور فرانس, امریکہ کا فرانس کی فیرے, ہاں کافر. دیکھو کھلا مومن دیکھ لے رہا, پہچان لے رہا. دیکھو حدیث میں یہاں الفاظ ہے, اس کی آنکھیں یہ 2 چیزیں, فرانس اور امریکہ, آنکھوں کے بیچ الفاظ ہے, شخصیت بتائی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا وہ اس دنیا کے میپ میں لکھا ہوا ہوگا کافر, وضاحت ہے, پیشانی چوڑی, دونوں آنکھوں کے بیچ میں, ہر شخص پڑھ لیں گا کاف فیرے. ایمان والا ہوگا تو چاہے ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو, کافر. سمجھے, شخصیت ہے, واضح شخصیت ہے, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کی یہ شخصیت نہیں, کوئی مشین, کوئی آلات, کوئی عجیب چیز ہے, بلکہ ایک شخصیت ہے, یاد رکھیے. ٹھیک, تو یہ جسمانی اوصاف ہے جو حدیث میں آئے. اسی طرح دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, دجال مشرق میں ایک ایسی جگہ سے خروج کرے گا جس کو خراسان کہا جاتا ہے. خراسان سمجھتے ہیں, خراسان یہ ایران کا ایک ضلع ہے, ابھی آج بھی بہرحال خراسان ایک ضلع ہے ایران کا, اس خراسان علاقے سے نکلیں گا. یہ رہتا الگ جگہ ہے, ظہور یہاں سے کریں گا. سمجھے, ظاہر جب ہوں گا پبلک میں, عوام میں عام ہوں گا تو خراسان سے ہوں گا, ناندیڑ سے نہیں. ٹھیک, دیکھیے الفاظ کے ساتھ ہے نا حدیث میں, آپ کوئی شک ہی نہیں رہا نا, کہ اندازہ تکا نہیں لگا سکتے نا, آپ کی مشرق بول تو کہیں تک بھی چلے جاؤ گھومتے ہیں. نہیں, الفاظ ہے, خراسان سے ظاہر ہوں گا, مطلب جب پہلی خبر لوگوں کو ملیں گی تو وہ خراسان میں ہوں گا, اور وہاں سے اپنا مشن وہ چالو کریں گا. رہتا کہیں اور ہے, ظاہر کہیں اور سے ہوں گا, اور پورے دنیا میں اس کے بعد وہ گھومیں گا. تو فرمایا جو ہے خروج اس کا خراسان سے, اس کا ایک شہر خراسان سے ہوگا, اور اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے, مطلب چپٹے چہرے والے لوگ ہوں گے جو اس کی پیروی کریں گے اس زمانے میں. بہرحال کون ہوں گے واللہ عالم, لیکن ایک حدیث میں اس کی وضاحت اور بھی آتی ہے. بہرحال تو آپ نے فرمایا خراسان سے نکلیں گے, ظاہر جب ہوں گے. اسی طرح دجال ابتدائی ظہور اور شہرت شام اور عراق کے درمیان ہوں گے. ایک روایت نے فرمایا نکلیں گا خراسان سے, لیکن جو شہرت اس کو ملیں گی, پبلسٹی ملیں گی, وہ عراق اور شام کے بیچ میں کسی بستی میں ملیں گے. اس کو رہتا کہیں اور ہے, ظاہر خراسان سے ہوں گا, لیکن پبلکلی اناؤنسمنٹ اور جو اس کے نقصانات ہیں وہ پتہ چلیں گے جب وہ عراق اور شام کے بیچ میں کسی شہر میں, چونکہ وہ سفر کریں گا, شہر شہر بستی بستی گھر گھر جائیں گا, تو وہاں جو ہے ظاہر ہوں گا, اور وہاں سے اس کو پاپولیرٹی ملے گی, وہاں سے جو ہے وہ مشہور اور شہرت پالیں گا ان 2 علاقوں کے بیچ میں. اسی طرح جو ہے نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شام اور عراق کے درمیان ایک مقام سے ظاہر ہوں گا. خراسان سے نکلیں گا, کچھ لوگ وہاں تیاری کریں گے, وہ مشہور اور جو ہے شہرت پائیں گا عراق اور شام کے بیچ کے بہرحال ایک علاقے میں. اسی طرح دجال کیا وہ کوئی شخص ہے, کیا آج وہ ہے؟ آئیے اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں. اب اس کا جواب آ رہا ہے. ایک پورا طویل واقعہ ہے
جو صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث میں عامر بن شرجل اشجعی، انہوں نے ایک بار جو ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے کہا مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے راست سنی تھی اور اب تک کس کو نہیں بتائی، اور مجھے بتائیے آپ وہ حدیث۔ اچھا تم ایسی حدیث مجھ سے سننا چاہتے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راست سنی، مطلب کسی اور کے ذریعے نہیں، میں خود تھی، تو سنو پھر۔ انہوں نے فرمایا اور کہا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے آواز دی، اعلان کیا کہ نماز کو آؤ، اذان کے علاوہ اعلان ہوا کہ نماز پڑھو اور آؤ وہاں خاص طور سے، ٹھیک۔ اس کے بعد جب منادی دی اور آواز سنی، وہ اعلان کر رہا تھا لوگوں نماز کھڑی ہونے والی ہے، مطلب اذان تو ہو گئی تھی لیکن کچھ نہ کچھ اسپیشل پروگرام ہے، اس لیے وہ کہہ رہا تھا نماز کھڑی ہو رہی، چلو مطلب اس کے بعد بیٹھنا ہے، تمہیں کچھ سننا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ سن کر میں بھی مسجد چلی گئی، اور جب میں صف میں کھڑی ہوئی تو مردوں کے بعد کی جو عورتوں کی پہلی صف تھی اس میں تھی، مطلب ایک دم فور فرنٹ، میں سب سے سامنے بیٹھی اور سن رہی تھی یہ سب چیزیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے اور نماز پڑھنے سے آپ فارغ ہوئے تو آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، ممبر پر بیٹھے چڑھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا چہرہ خوشنما تھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آپ کے چہرے پر تبسم تھی، مسکراہٹ تھی، آپ خوش تھے، جیسے کوئی چیز کی تصدیق ہو رہی، ہاں یہی تھا، ایسے ہی معاملہ تھا، خوش تھے آپ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، اور میری بات غور سے سنیں، میں کیا سنانا چاہ رہا ہوں۔ مطلب نماز کے علاوہ منادی جو دی گئی تھی اس مسئلے کے لیے تھی، اور فرمایا بیٹھا رہے، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم کو جو باتیں رغبت دلاتا تھا جو دجال کے تعلق سے، اب وہ باتیں جو میں نے تم سے کہی تھی دجال کے تعلق سے، ایک شخص اس کی تصدیق کرنے آیا ہے۔ کیا کہا خوش ہو کر کہ میں تم سے جو دجال کے تعلق سے اس کی فتنوں کے بارے میں بتاتا تھا، تم لوگوں کو اس چیز کی تصدیق کرنے کے لیے ایک شخص آج آیا ہے۔ اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ یہ ایک عیسائی شخص تھے، یہ 30 لوگوں کے ساتھ ایک جہاز میں سفر کر کے کہیں جا رہے تھے جب تک یہ عیسائی تھے۔ تو آپ سے فرماتے ہیں کہ تمیم الداری جو آپ کے بازو بیٹھے تھے، ممبر کے بازو تھے، وہ ایمان لا چکے تھے لیکن پہلے عیسائی تھے، وہ یہاں آئے اسلام قبول کیا اور واقعہ سنایا، جس واقعے کو رسول اللہ ممبر سے سنا رہے ہیں، واقعہ کیا سنیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال سے رغبت نہ دلاتا تھا؟ اب آؤ سنو، تمیم آئے ہیں میرے پاس، اور فرمایا وہ نصرانی تھے، میرے یہاں آئے، میرے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو میری ان احادیث کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں سناتا تھا، مطلب میری باتوں سے موافقت کر رہی، اور وہ واقعی وجہ بنا تھا تمیم کے ایمان لانے کا۔ یاد رکھیے کیا واقعہ ہے، وہ انہوں نے مجھے بیان کیا جو آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ اور تمیم نصرانی تھے، ایمان قبول کیا، وہ ایک الگ مسئلہ، مہر نبوت لگ رہی ہے اس پہ، اب کوئی شک کی گنجائش نہیں، رسول اللہ اس کو دہرا رہے رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تمیم نے مجھ سے فرمایا وہ 30 لوگوں کے ساتھ ایک سفر پہ تھے، راستے میں طوفان آیا، طوفان میں کشتی ادھر سے ادھر مشرق سے مغرب اچھال اچھال کے جو ہے پانی نے پھینکنا شروع کیا، 1 مہینے تک ہم طوفان میں پھنسے رہے۔ 1 مہینے میں طوفان میں پھنسنے کے بعد کشتی ایک ایسے مقام پہ رکی جہاں ایک چھوٹا جزیرہ نظر آ رہا تھا، اس جزیرے کے پاس ہم نے جہاز کو روکا۔ کچھ لوگوں نے چھوٹی کشتی ہوتی ہے نا، جہاز میں چھوٹی کشتی ہوتی ہے، بہت سی جگہ جزیرے جو ہوتے ہیں وہاں ساحل برابر نہیں ہوتا ہے، تو ہم نے کشتی نکالی، کشتی میں ہم لوگ سوار ہوئے، اس جزیرے کی طرف گئے۔ جب ہم جزیرے کی طرف گئے اور وہاں اترے تو ایک ایسی چیز اور ایسی شے ہمارے سامنے آئی، اور اس کے آنکھ پر اتنے بال تھے کہ اس کا اگلا اور پچھلا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ کیا ہے۔ ہم نے کہا اے شخص تجھ پر لعنت ہو، کون ہے تو؟ تیرا نہ اگلا سمجھتا ہے نہ تیرا پچھلا سمجھتا ہے، مطلب اس کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ تعجب اور حیرانی سے انہوں نے کہا کہ لعنت ہے تجھ پر منوس، کیسا تو انسان ہے، تیرا اگلا پچھلا کچھ سمجھتا نہیں، تو ہے بھی کیا چیز؟ تو اس نے کہا میرا نام جساسا ہے۔ تو نے کہا جساسا؟ تو کہا میں کسی کا جاسوس ہوں، میں کسی کا جاسوس ہوں، اور کہا میرا آقا جو اس محل میں بند ہے تمہیں بلاتا ہے، ذرا چلے جاؤ۔ تمیم کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی سے گھبرا لیے تھے، جس کا نہ اگلا سمجھتا نہ پچھلا سمجھتا تھا کیا ہے، مطلب اتنے بال تھے، ہم ڈرے ہوئے تھے، ہم نے سوچا اب چلے جانا چاہیے اس کے مالک کے پاس، چونکہ اب ہم تابع ہو گئے تھے نا، اب جزیرے پہ اتر گئے، اب اتنی خطرناک شے ایک چیز سامنے آ گئی۔ ہم لوگ دوڑے اور وہاں گئے، جب اس محل میں گئے تو اس جساسا نے کہا، اس نے کہا تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ ایک دور جگہ میں رہتا ہے اور تمہارے بارے میں جاننے کا بڑا خواہش مند ہے، مطلب اس کو علم ہے کہ تم لوگ یہاں آئے ہوئے اس جزیرے کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جساسا نے جب اپنا نام لیا تو ہمیں اندیشہ ہو گیا اور ہم یہ سوچنے لگے شاید یہ شیطان ہے اور اب اس کی بات ماننا پڑیں گی ہم۔
تو ہم سوچنے لگے چونکہ وہ عیسائی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوتے، شاید یہ شیطان ہے، اور ہم جو ہے جلدی جلدی سے جو اس خانقاہ اس محل کی طرف بھاگنے لگے کہ کم از کم اس سے تو نجات ملیں گی، شیطان سے، اس کے آقا سے مل لیں گے، اور بھاگنے لگے، چل پڑے۔ جب ہم اس میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عظیم الجشا ایک شخص دیکھا، بہت ہیوی ہیکل۔ اب آپ بولیں گے ایک طرف تو کچھ باتیں آ رہی ہے پستہ خط کی، ایک طرف ہیوی ہیکل، انشاءاللہ بعد میں اس کی وضاحت کروں گا میں۔ ہیوی ہیکل، بہت بڑا ایک شخص تھا جس کو جو ہے مضبوطی سے زنجیروں میں باندھا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن پہ باندھے ہوئے تھے، ہوتا نا جو بہت خطرناک قیدی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، اور اس کے دونوں پیر گھٹنے سے لے کر ٹخنوں تک باندھے ہوئے تھے زنجیروں میں، اور زنجیریں جو ہے لگی ہوئی تھی کہ وہ ہلچل بھی نہیں کر سکتا تھا اور بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، ہاتھ بھی بندھے تھے، پیر بھی بندھے تھے۔ ہم اس شخص کے پاس گئے، اور عظیم جیسا شخص تھا، بہت مضبوطی سے باندھا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اسی گردن سے باندھے ہوئے تھے، اور گھٹنے سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا تھا۔ ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت، تو کون ہے اب؟ وہ ایک شیطان دکھ رہا تھا، اور ایک تم کون ہو اب؟ تو شخص نے کہا، اس نے کہا تم لوگ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے، پہلے تم مجھے کچھ بتاؤ، میں پھر بعد میں اپنا تعارف دیتا ہوں میں کون ہوں۔ تو کہا پوچھ، پھر کیا پوچھنا ہے؟ تو ہم نے کہا، دوست نے کہا تم لوگ کون ہو، پہلا سوال۔ تو ہم نے کہا، تمیم کہتے ہیں، ہم نے کہا ہم عرب لوگ ہیں، عرب سے آئے ہیں، ہم ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا، طوفان نے تھپڑے مارے، 30 دن تک ہم پریشان رہے، 30ویں دن طوفان تھما، کشتی آ کے ساحل پہ رکی، ہم چھوٹی کشتی میں سوار کے یہاں آئے، وہ ایک شخص ملا جس کا نہ اگلا سمجھتا تھا نہ پچھلا سمجھتا تھا، ہم نے اسے بددعا دی، اس نے کہا تم بلا رہے ہو، اور جب ہم نے یہ سنا تو ہم جو ہے تمہارے پاس آ گئے ملنے کے لیے۔ کہا اچھا یہ معاملہ ہے۔ پھر اس شخص نے کہا، اور وہ کہتے ہیں، اس نے کہا تم لوگ جو ہے تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب ہیں، ایک بحری جہاز اور پورا واقعہ سنا ہے، اور وہ جانور ہمیں جو یہاں لے آیا، ہم نے اس سے پوچھا تیرے لیے تباہی و بربادی ہو، تو کون ہے؟ اب بول۔ اب ہم نے بتا دیا پورا ہمارا کیا ہے، اب تو کون ہے بتا۔ تو اس نے کہا جو ہے میں جیسا مطلب اس کا واقعہ، اس کی بات جو ہے، اس نے کہا تم لوگ اس بڑے محل میں آ جاؤ، تو ہم اس کی بات سن کر آ گئے اور تمہارے جانب آئے۔ اس نے کہا جو ہے مجھے جو ہے اب یہ چھوڑو، کیا تھا، مجھے بیسان کے بارے میں بتاؤ۔ ابھی بھی اس نے اپنا تعارف نہیں دیا، کہا مجھے بیسان کے بارے میں بتاؤ، اور بیسان فلسطین کے ایک شہر کا نام یاد رکھے، آج بھی وہ شہر۔ تم وہ سب چھوڑو، مجھے بیسان کے بارے میں بتاؤ، میں اپنا تعارف ابھی نہیں دوں گا، بعد میں دے دوں گا۔ تو ہم نے کہا تم بیسان کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو، ایک شہر ہے۔ تو اس نے کہا نہیں وہ نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا اس میں اس کے درخت پھل دے رہے ہیں؟ مطلب بیسان ایک جو ہے ریگستانی علاقہ تھا، کیا اب اس علاقے میں درخت اگتے ہیں اور پھل دیتے ہیں اور پھول آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہم نے کہا دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، پھول آتے ہیں۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے۔ پھر آگے اس نے سوال کیا، اس نے کہا مجھے بحر طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ بحر طبریہ یاد رکھیے، یہ جو ہے فلسطین کے بیچ میں ایک بہت بڑا دریا ہے، بحر طبریہ۔ تو کہا مجھے بحر طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے پھر کہا اس کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا تم اس چیز کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو، کیا بتائیں؟ تو اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے، کیا اس میں پانی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں بہت پانی ہے، لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اس سے۔ تو اس نے کہا نا قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے پھر آگے کہا، اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتلاؤ۔ ہم نے پوچھا کیا جاننا چاہتے ہو؟ زغر کا چشمہ یہ جو ہے اردن جارڈن کے علاقے کے اندر جو فلسطین اور بحر میت ڈیڈ سی کا علاقہ ہے، ڈیڈ سی سے ادھر فلسطین ہوتا ہے، ادھر باؤنڈری کی ادھر جو ہے جارڈن ہوتا ہے۔ تو کہا جو ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ جو ہے کہ زغر کا چشمہ کیا کر رہا ہے۔ تو کہا کیا جاننا چاہتے ہو، کیا لوگ اس سے کاشتکاری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں چشمے سے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اس چشمے سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، خوب پانی نکلتا ہے۔ ہم نے کہا ہاں اس چشمے میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے کاشتکاری بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ ان ان پڑھ امیوں کے نبی کا کیا معاملہ ہے۔ چوتھا سوال، ان ان پڑھ مطلب عرب امی کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان امیوں کے نبی کا کیا معاملہ ہے؟ تو ہم نے کہا، تمیم داری نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ چلے گئے۔ اس نے سوال کیا کہ عربوں نے ان سے لڑائی کی؟ ہم نے کہا عربوں نے لڑائی کی اور شکست بھی کھائی ان سے، ٹھیک؟ تو کہا عربوں نے لڑائی کی اور شکست کھائی۔ اس نے کہا پھر نتیجہ کیا ہوا لڑائی کا؟ تو ہم نے اسے خبر دی اور کہا تمام عربوں پر وہ غالب آ گئے اور سب ان کی اطاعت قبول کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے قبائل اطاعت کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ سب ہو چکا ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ ہم نے کہا بالکل ہو چکا۔ اس نے کہا یہی ان کے لیے بہتر تھا کہ ایمان لاتے، یہ اچھا تھا ان کے لیے ایمان لاتے، یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اس نبی کی اطاعت کر لیتے، اور یہی چیز وجہ بنی تمیم کے ایمان لانے کی بھی۔ کہا بہتر تھا اس کے لیے کہ اس نبی کی اطاعت کرتے، ایمان لاتے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، جب سے میرے بارے میں پوچھ رہے تھے، میں مسیحی دجال ہوں۔ تو دجال حقیقت ہے، اور نہ صرف حقیقت ہے، اور رسول اللہ کے دور میں موجود بھی تھا۔ اب وہ غائب کی خبروں سے، یہ سب غائب کی بات ہے، ہم نہیں جانتے اس کی عمر کتنی ہے اور کیا ہے، کیونکہ اللہ کی ایک نشانی ہے اور غائب کی خبروں میں سے یہ چیز ہے۔
تو اس نے کہا مسیح دجال ہوں، ان قریب مجھے کسی وقت خروج کا اجازت ملنے والی ہے. اور وہ کہتے ہیں ان زنجیروں میں جب یہ ہم خبریں دے رہے تھے اس کو اتنا خوش تھا کہ اس زنجیروں میں اتنے جگڑ کے بعد بھی اس کی خوشی اس کے جسم سے چھلک رہی تھی. تو جو ہلچل کرتا تو وہ زنجیروں کے اندر بھی اپنی خوشی کا اظہار کر، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. کہا اب میرے نکلنے کا وقت. کہا میں دجال ہوں، ان قریب مجھے نکلنے خروج ہونے کا اجازت ملیں گی، میں نکلوں گا اور ساری دنیا میں ہر شہر میں جاؤں گا اور 40 دن کا میرا سفر ہوگا، چکر لگاؤں گا، 40 دن چکر لگاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کی. یہ 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں. اور فرمایا یہ 2 شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں، ان میں سے کسی بھی شہر میں اگر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرا سامنا فرشتوں سے ہوں گا جو ننگی تلوار لیے کھڑے ہوں گے اور مجھے وہ قتل کر دیں گے. مجھے ان شہروں میں داخلہ جو ہے سے روک دیا گیا ہے. مکہ اور مدینہ میں اس کے تمام راستوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے، میں صرف ان 2 شہر چھوڑ کر سب جگہ جاؤں گا. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا، آپ تقریر دیتے ایک لکڑی کی عصا لے کر زمین پہ مارا اور کہا حاذا طیب، یہ ہے مدینہ طیب. اس لیے مدینہ کو طیبہ کہا جاتا ہے. وہ ایسی جگہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا. تو کہا میں نہیں کہتا تھا یہ طیب ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے مار کے کہا کیا میں نہیں کہتا تھا یہ طیب ہے، یہ طیب ہے، مطلب یہاں دجال داخل نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جو فرماتی ہے آپ نے یہ کہا اور جو ہے فرمایا کیا یہ بات میں تم سے پہلے نہیں کہہ رہا تھا، جس کی تمیم بھی دیکھو آج تصدیق کر رہے ہیں، جا کے آئے انہوں نے دیکھ لیا اس چیز کو. اور لوگوں نے کہا جی ہاں، آپ صحابہ نے کہا آپ نے یہ بتایا تھا. آپ نے فرمایا مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی کیونکہ وہ میری اس بات کے مطابق تھی جو میں دجال کے بارے میں مکہ اور مدینہ کے متعلق تم سے بیان کرتا ہوں. خبردار ہو جاؤ، دجال شام اور یمن کے سمندر کے بیچ میں کہیں ہے. رہنے کی جگہ شام اور یمن کا سمندر. شام کا سمندر ریڈ سی ہوتا ہے جو کہ افریقہ کے اوپر جو یورپ سے جا کے ٹچ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور یمن کا سمندر وہ نچلا حصہ ہے جو عربین سی ہوتا ہے. یاد رکھیے وہ میڈیٹرین سی کہلاتا ہے یا ریڈ سی کہتے ہیں، اور یہ جو ہے بحر احمر، اور یہ جو ہے عربین سی، ان کے بیچ میں جو یمن اور شام کی کہیں بیچ میں جزیرے میں وہ ہے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، مطلب نکلیں گا تو مشرق کی جانب سے رہتا ہے. اس علاقے میں وہ مشرق کی جانب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو مشرق کی طرف اشارہ کیا، اور مدینہ سے مشرق کی طرف اشارہ وہ عراق کی طرف اشارہ ہوتا ہے، مطلب وہ خراسان والی روایت جو پہلے میں آپ سے بیان کر چکا ہوں. یاد رکھیے ٹھیک. اب ایک غلط فہمی ہوتی ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال چونکہ چھپا ہے تو کہیں وہ برموڈا ٹرائنگل تو نہیں ہے وہاں چھپا ہوا ہے نا. وہ ایک علاقہ ہے جو امریکہ کا جو نچلا کیلیفورنیا کا ایک علاقہ جو جا کر میکسیکو سے ٹچ ہوتا ہے، وہ ایک علاقہ اس کو کہتے ہیں برموڈا ٹرائنگل. ایک علاقہ ہے جو 3 ٹرائنگل ہوتا ہے نا شکل کا، اس طرح سے ہے جس میں جہاز جا کر گم ہو جاتے ہیں اور ہوائی جہاز گم ہو گئے. دیکھیے یہاں حدیث میں وضاحت ہے، یمن اور شام کے بیچ کے سمندر میں برموڈا ٹرائنگل، تو کیلیفورنیا بہت دور ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو وضاحت حدیث میں واضح ہے کہ تو اس چکر میں مت جائیے کہ وہاں کیا ہوگا اور کیا نہیں. اور آج کل تو بہت سارے سائنسی انکشافات ہو چکے ہیں اور سائنٹیفک اسٹڈیز بتا رہی ہے کہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ بہت زیادہ ہائی کرنٹس، مطلب بہت ہائی ٹائیڈز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے سمندر میں جہاز اور بہت ساری چیزیں، بلکہ میگنیٹک فیلڈ بھی کبھی کبھار ورکنگ بند کر دیتی ہے چونکہ سمندری ہواؤں کے اور سمندر کے کرنٹس جو بولتے ہیں بہت زیادہ لاٹوں کے اٹھنے کی وجہ سے. بہرحال جو بھی ہوں، اب خروج دجال سے پہلے اور کیا کیا حالات ہوں گے؟ دجال زندہ ہے، موجود ہے، تمیم نے اس کو دیکھا اور 30 لوگ اس کے اور بھی گواہ ان کے علاوہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر، تصدیق کی مہر ہے کہ ہاں تمیم نے اسے دیکھا ہے. اب جب دجال نکلیں گا تب اس وقت کیا حالت ہوں گی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلیں گا عرب جو ہے بہت کم تعداد میں ہوں گے، بہت کم. اور حدیث یوں ہے لوگ دجال سے ڈر کر پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں گے، آپ نے فرمایا. تو ام شریک رضی اللہ عنہا جو حدیث کے راوی وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کہاں ہوں گے؟ آپ کہہ رہے کہ لوگ دجال سے ڈر کے پہاڑوں پہ بھاگ جائیں گے تو عرب کہاں ہوں گے؟ تو کہ عرب بہت کم تعداد میں ہوں گے، مطلب بہت سارے اس وقت شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے یا موجود نہیں ہوں گے، بہت کم تعداد میں ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح دجال کے نکلنے سے پہلے مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. کانسٹینٹنیپول یاد رکھیں، قسطنطنیہ اس کو فتح کریں گے اور وہاں لڑائی ہوگی. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینے کی بربادی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں مدینے کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم معرکہ شروع ہو جائے گا، وہ معرکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا پھر جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا. تو قسطنطنیہ کی فتح ہوں گی، عربوں کی تعداد کم ہوں گی دجال کے ظاہر ہونے سے. اسی طرح فتوحات ہوں گی، مسلمان بہت سی وکٹریز ان کو ملیں گی دجال کے نکلنے سے پہلے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں ہم لوگ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر میں نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
جو مغرب کی جانب سے ایک قوم آئی اور ان کے بدن پر اونی کپڑے تھے. اونی کپڑے سمجھتے ہیں، مطلب ایسے کپڑے جو سردی سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں. ان سے ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر کی اور وہ کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. وہ کھڑے رہ کر بات کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. مجھے خیال آیا کہ میں جا کے اللہ کے رسول کے پاس کیوں نہ بیٹھوں، دشمن کے آدمی تو نہیں اور اللہ کے رسول قتل نہ کر دے، حملہ نہ کر دے. اس خیال سے میں گیا، لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا کہ آپ سب ناراض نہ ہو جائے، کچھ سیکرٹ بات چل رہی ہوں گی، پرائیویٹ ٹاک ہوں گی. پھر بھی میں نے اللہ کے رسول کی جان کی سوچ کر جا کے دونوں کے بیچ میں بیٹھ گیا. اللہ کے رسول نیچے بیٹھے، وہ کھڑے تھے اور میں بیچ میں آ کے بیٹھ گیا تاکہ حفاظت کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کھڑے ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم کو دھوکے سے قتل نہ کر دے. پھر میں نے کہا شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی خفیہ بات چیت کر رہے. بہرحال میں آیا اور ان کے بیچ درمیان کھڑا ہو گیا. میں نے آپ سے ان سے 4 باتیں سیکھی جنہیں میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں، جو آپ سب ان کو فرما رہے تھے، ان لوگوں سے کہہ رہے تھے. آپ نے فرمایا تم جزیرے عرب میں جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا. پھر فرمایا پھر تم ایران پر حملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا. پھر تم روم پر حملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اسے فتح کر دے گا. پھر دجال پر حملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس معاملے میں بھی فتح یاب دے گا اور کامیاب کر دے گا. ٹھیک، تو یہ حالات ہوں گے دجال کے نکلنے سے پہلے. اسی طرح دجال کے نکلنے سے پہلے 3 ایسے سال گزریں گے، 3 ایسے سال ہوں گے جس کے تعلق سے آتا ہے کہ بہت سخت سال ہوں گے. اس سے پہلے ایک وضاحت بہرحال جو میں نے کہی تھی کہ ایک روایت میں دجال کم قد کا ہے، خوب چوڑا ہے، دوسرے اس میں تھا بہت لہیم شہیم آدمی ہے. حدیث میں ایک الفاظ آتے ہیں کہ دجال جب غصے میں آئے گا تو وہ بڑا ہو جائیں گا. اللہ عالم کس طرح سے، چونکہ غائب کا معاملہ ہم نہیں جانتے، مطلب وہ بڑا ہو جائیں گا. ہوتا ہے نا انسان غصے میں آئے تو کس طرح سے ہو جاتا ہے. ایک آدمی ہے ایک دم بیٹھا ہوا ہے اپنی حیت بالکل دبلا پتلا، لیکن جب غصہ آئے تو آپ دیکھیے بڑا دکھنے لگ جاتا ہے آپ کا نا، کھڑا ہو جاتا ہے، جوش میں ہاتھ نکال دیا، نسیں پھول گئی، اس کی پوری گردن موٹی ہو گئی ہے نا، پورا غصے سے بڑا ہو جاتا ہے. تو وہ غصے اور خوشی کی حالت میں بڑا ہوں گا اور شیطان حالت میں چھوٹا رہے گا. بہرحال چونکہ غائب کا معاملہ، پھر بھی جو بات تطبیق تھی دونوں کے بیچ میں یہ ہو سکتی ہے. اسی طرح جو ہے بارش نہ ہوں گی. اب آپ کہیں گے 7 8 یا 9 سال امام مہدی جب آئیں گے تو سب سے اچھے دن ہوں گے. اب یہاں یہ روایت ہے کہ دجال کے آنے سے بارش، جبکہ امام مہدی زندہ ہے وہاں، یہ کیسے ہوں گا؟ ہو سکتا ہے جو آپ کے ہاتھ تو ایمان لا جو مسلم سلطنت ہو وہاں خوشحالی ہوں گی، لیکن ابھی بھی آبادیاں باقی ہوں گی جہاں بدحالی ہوں گی. پاسبلٹی، ہائر پاسبلٹیز ہیں، چونکہ یہ سب غائب کی باتیں ہیں. کڑی کو جوڑنا ممکن نہیں ہوتا ہے. علماء کچھ تدبیق کرتے ہیں، ملانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر آخر میں کہنا پڑتا ہے واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ایسا، لیکن ہوں گا. تو آپ سے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سخت سال گزریں گے. پہلا سال، لوگ ان سالوں میں شدید بھوک اور پیاس میں رہیں گے، مبتلا ہوں گے. پہلے برس اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گا کہ وہ اپنی 1/3 بارش روک دے، زمین کو حکم دیں گا 1/3 اناج روک دے. آسمان سے 1/3 بارش کم، زمین سے 1/3 پیداوار کم. دوسرے سال اللہ آسمان کو حکم دے گا 2/3 بارش روک لے، زمین کو حکم دے گا 2/3 پیداوار روک دے. سیکنڈ ایئر 2/3 آسمان سے بارش کم، 2/3 جو ہے زمین سے پیداوار کم. تیسرے سال اللہ حکم دے گا زمین سے آسمان کو کہ 1/3 بھی نہیں، کچھ بارش نہ برسائے، حتیٰ کہ آپ سے فرماتے ایک قطرہ بھی پانی نہیں کریں گا. اور اس کے بعد فرمایا زمین کو حکم دے گا کچھ نہ ہوگا، اور اس سال کچھ بھی نہ اگیں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر شے مر جائیں گی، گائے بھینس بکریاں جانور سب مر جائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے. بہت سخت 3 سال گزریں گے جب دجال آئیں گا. ٹھیک، اسی طرح دجال جب آئیں گا تو فتنوں کی کثرت ہوں گی، یاد رکھیے بہت فتنے ہوں گے دنیا میں، اتنے فتنے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیے تو بہت باکثرت جو ہے فتنے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے دجال اس وقت نکلیں گا. اب جو ہے دجال جو ہے کیسے ظاہر ہوں گا، کہاں ہوں گا دیکھ لیا ہم نے، اس سے پہلے کی حالات دیکھ لیا. اب کیسے ظاہر ہوں گا؟ تو تمیم داری نے جو دجال کے تعلق سے بتایا کہ دجال جب ظاہر ہوں گا تو وہ شدید غصے کے عالم میں جو ہے باہر نکلیں گے. شدید غصے کے عالم، اس کو بہت غصہ ہوگا، اور اس عالم میں جو ہے وہ اپنے قید سے باہر آئیں گا. اس کی روایت یہ ہے، اور ان قریب شدید غصے کے عالم میں اس کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ اپنی قید سے باہر نکلیں گا. یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت، شدید غصے کی حالت میں ہوں گا تب وہ نکلے گا. اب اس کے خروج کا سبب کیا ہوگا، کیوں وہ نکلے گا؟ یاد رکھیے تو دجال صرف اس وقت اپنی قید سے نکل پائیں گا جب اسے شدید غصہ آئے گا، اور یہ شدید غصہ ہی اس کے نکلنے کا سبب بنے گا. اب زمین پر اس کی رفتار کیا ہوں گی اور کتنے دن رہیں گا؟ اس کے تعلق سے یاد ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ زمین پر بادل کو جس طرح سے تیز ہوائیں لے کر چلتی اتنی رفتار سے چلیں گا. بادلوں کو جس طرح تیز ہوا لے کر چلتی ہے اس طرح جو ہے دجال کی رفتار ہوگی. آپ نے فرمایا وہ اس بارش کی طرح ہوگا جس کے پیچھے بہت تیز ہوا ہوتی ہے.
بادل کیسے چلتے جلدی اتنے رفتار سے, اور بادلوں کے بارے میں معلوم ہے نا آپ کو, یہاں سے نکلے تو بہت جلدی دنیا کا پھیرا لے کر پھر آ سکتے ہیں, تیزی ہوتی ہوں گے. تو کہا جس طرح تیز ہوائیں بادلوں کو لے کر چلتی ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے اس کے تعلق سے جو آتا ہے یہ کتنے دن رہیں گا, اس کے تعلق سے جو روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں دجال جب نکلیں گا تو وہ 40 دن دنیا میں سفر کریں گا, ہر شہر بستی سوائے مکہ مدینہ چھوڑ کر 40 دن. اس کا پہلا دن تمہاری گنتی کے مطابق 1 سال کا ہوگا. سبحان اللہ, ابھی غائب سے تعلق رکھتی ہے, سورج ڈوبے گا نہیں 1 سال پورا. دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا. تیسرا دن 7 دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. تو اگر ان تمام کو جوڑ لیں تو وہ 12 مہینے 14 دن یا 12 مہینے 12 دن سے لے کر 12 مہینے 16 دن رہیں گا. چونکہ 1 سال بولے تو اب یہ خمری سال ہے, 355 دن کا ہوگا. اس کے بعد 1 مہینے کا دن 30 اور 29 کا ہو سکتا ہے, تو ایک زیادہ اور ایک کم ہو سکتا ہے. اس کے بعد کے 37 دن بچتے ہیں, چونکہ یہ 3 دن بڑے ہیں, 37 دن میں سے پھر وہ 30 دن کو لگائے تو 29 اور 30 کے ہو سکتے ہیں, اور اس کے بعد 7 دن ملا لیجئے تو 12 مہینے 12 دن سے لے کر 12 مہینے 14 دن کے قریب. مطلب پہلا دن 1 سال کا, دوسرا دن 1 مہینے کا, تیسرا دن 1 ہفتہ, باقی دن عام ہوں گے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہم اس دن میں نماز کیسی پڑھے, 5 وقت ہی پڑھے, پھر ایک دن 1 سال کا ہوں گا نا, تو 5 وقت. کہا نہیں, تم کیا کرو گے, اپنے وقت کے حساب سے روز نمازیں پڑھو گے. دن ہو جائے گا کتنے کا, 1 سال کا. تو یہاں فزیکلی ہوگا, کیونکہ تو حدیث میں کیا ہے, صحابی نے پوچھا نماز کیسے پڑھے, اتنی افضل عبادت ہے نا, صحابہ تھوڑی سی فکر ہو گئی ان کو نماز کی. کہا نماز کیسے پڑھے, تو کہا روز حساب لگا لینا کہ دن کب شروع ہوتا تھا اور کب ختم ہوتا, اس کے حساب سے نماز پڑھنا ہے نا. تو یہ ایک بہترین اصول ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہوتا ہے. وہ کیسے نماز پڑھیں گے, دن اور رات کا حساب اندازہ لگائیں گے. آپ نے کیا تم اندازہ لگانا, اس وقت اندازے کے حساب سے پڑھنا, ہر روز 5 نمازیں, کتنے 24 گھنٹے کا دن. تو کہیں ہوتا ہے نا بہت سے علاقے دنیا کے جہاں 6 مہینے دن اور رات ہوتا ہے, تو کیسے نماز پڑھو, کیا تو حساب لگائیں گے کہ اب دن ہو گیا 6 بجے, حالانکہ سورج نکلا ہوا ہے لیکن ان کے لیے اب دن ہوگا. اب عشاء ہو گیا, حالانکہ سورج دن میں بھی نکلا ہوا, مغرب میں بھی نکلا ہوا, اور شام صبح, ٹھیک ہے, حساب سے تم نمازیں ادا کر لینا. ٹھیک, اسی طرح جو ہے دجال جو ہے جہاں سے بھی گزریں گا چشمے سوکھ جائیں گے, اور چیزیں جو ہے ویران ہو جائیں گی, بستیاں تباہ اور جو ہے برباد ہو جائیں گی. ٹھیک, اب وہ مقامات جہاں دجال جو ہے نہیں جائیں گا, تو دجال مکہ اور مدینہ چھوڑ کر ہر جگہ جائیں گا. اللہ نے اس کو ہر شہر میں جانے کی طاقت دی ہے. اب مدینہ اور مکہ میں کیا کریں گا پتا, اور ہر شہر سے برے لوگ اس کا ساتھ دیں گے, برے لوگ اس کا ساتھ, ہر شہر سے برے لوگ. اب مکہ اور مدینہ میں جب آئیں گا وہ, تو مکہ مدینہ میں داخلہ نہیں ملیں گا. تو مکہ اور مدینہ کی طرف فرماتے ہیں مدینہ میں 3 جھٹکے آئیں گے, زلزلے, اور 3 جھٹکے میں تمام مکے سے کافر اور منافق نکل جائیں گے, جو عقیدتاً ایسے ہوں گے, لوگ نکل جائیں گے, اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے, اور خالص مسلمان مدینہ میں بچیں گے. صرف 3 جھٹکے آئیں گے اور تمام اس کے پیچھے چلنے والے نکل جائیں گے باہر, اور خالص وہ لوگ بچیں گے جو ایمان والے ہیں, چونکہ یہاں وہ داخل نہیں ہوں گا. ٹھیک, اسی طرح پھر دجال جو سرخ ٹیلے کے پاس جہاں شوریلی زمین ہوگی, مطلب مدینہ سے باہر احد کے ادھر, وہ اندر تو نہیں آ سکتا, شوریلی زمین آپ نے فرمایا وہاں رکیں گا, پڑاؤ ڈالیں گا. سرزمین مدینہ اپنے باسیوں کو 3 جھٹکے دیں گی, جس کی وجہ سے ہر منافق مرد اور منافق عورت مدینہ سے نکل کے دجال سے جا ملیں گے. مطلب وہ پاک کرنے کے لیے جھٹکے آئیں گے کہ برے لوگ نکل کر, جیسا آپ سوپ میں لے کر اناج اور پتھر کو الگ کرتے ہیں نا, پھٹکتے ہیں تو پتھر الگ ہوتے ہیں اناج الگ ہوتے ہیں, اس طرح سے جھٹکا دیں گی, برے لوگ نکل جائیں گے, اچھے لوگ وہاں جو ہے جمع ہو جائیں گے. سنن ابن ماجہ کے. اسی طرح دجال کے فتنے کیا ہوں گے, دجال کے فتنے اور اس کے پیروکاروں میں یاد رکھیے کون ہوگا, انشاءاللہ آگے اور آ رہا ہے. اس کے فتنے کیا ہوں گے, اس کے تعلق سے جو روایتیں آتی وہ یہ ہے کہ دجال جو ہے اس کے فتنوں میں یہ ہوگا کہ اس کے پاس آگ اور پانی ہوگا. دجال کے پاس کیا ہوگا, آگ اور پانی, اور صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جنت اور آگ بھی ہوگی. مطلب وہ جنت اور جہنم ہاتھ میں لے کر چلیں گا, یا 2 دریا ہاتھ میں لے کے چلیں گا ایک روایت میں, یا 2 چیزیں ہاتھ میں لے جائیں گا, ایک آگ اور ایک پانی ہوں گی. لیکن آپ نے فرمایا یاد رکھنا, اس کی آگ میں داخل ہو جانا وہ تمہارے لیے پانی ہے, اس کی پانی میں داخل نہ ہونا وہ تمہارے لیے آگ ہے. اس کی جنت میں داخل نہ ہونا جو بتائیں گا وہ تمہارے لیے جہنم ہے, اس کی جہنم میں کود جانا وقت پڑے چاہے تمہیں ڈر کیوں نہ لگے, اس لیے کہ وہ تمہارے لیے جنت ہے.